اگلی اور آخری لائن کو سمجھتے ہیں۔ پہلے نون قطنی کا قاعدہ ہے، پھر اگلا دوسرا قاعدہ ہے، سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیش مو، با یا زیر بی، مو بی، نون زیر نی، مبینی۔ یہاں پہ چھوٹا سا نون ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں، اس کو ہم نے اس قاف کے اندر ملا کر پڑھنا ہے۔ نقتلو، یہ نون قطنی کا پڑھنے کا قاعدہ ہے۔ سیم وہی طریقہ کار کہ ثلے لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لام الف لا لکھی ہوئی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو ملا کر پڑھیں۔ تو پڑھیں گے کیسے ہیں؟ مبینین قتلو، مبینین قتلو۔ اب وقفاً، یعنی کہ اگر ہم نے آیت ختم ہونے پہ سانس توڑ لی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مبین۔ آیت جب مکمل ہوتی ہے تو ہم مد عارض کرتے ہیں، وقف طعام ہوتا ہے یہ، تو یہ خود بخود یہ جو یا مدہ ہو چاہے یا لین ہو، اس کو ہم کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو پڑھیں گے مبین۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلے قاعدے میں بتایا ہے، جب ہم نے اگلے حرف، جیسے یہ حمزہ ہے تو اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے نا اس کے اوپر، الف کے اوپر، تو ہم نے اس کے اوپر الف زبر یا پیش لگانی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم قاعدے کی روح کے مطابق دیکھتے ہیں، اس اگلے حرف کے اوپر سے تیسرا لفظ جو ہے یا تیسرا جو حرف لکھا ہوا ہے اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ یہ تیسرا ہے حرف، اس کی حرکت اس کے اوپر کون سی ہے؟ پیش۔ تو ہم کون سی حرکت لگائیں گے؟ اوق، حمزہ پیش قاف اوق، تولو۔ یہ ہے اس کو اگلے لفظ کو خود سے حرکت لگانے کا طریقہ کار قرآن پاک میں۔ پہلی بات وقف کریں گے، مبین، یہ میں نے وقف کیا، سانس لی۔ اب میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ خود سے قاف کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش لگاؤں گی، اقتلو، اوق، قاف پر جزم، قلقلہ پڑھیں گے، اقتلو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا جو قاعدہ ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ان کے 3 اصول ہیں اگلی آیت کو پڑھنے کے۔ یہاں پہ ہے لفظ الف اور لام۔ جب قرآن پاک کی آیات کا آغاز یا قرآن پاک کی آیت کے اندر الف اور لام ایک ساتھ آ جاتا ہے، الکتاب اور القرآن، جیسے الذی یا الذین، تو یاد رکھیں یہاں پہ اس کا قاعدہ یہ نہیں ہوگا کہ تیسرے حرف کو دیکھیں گے، نہیں، اس میں ہم الف اور لام میں ہمیشہ زبر لگاتے ہیں۔ پہلے اس کو نون قطنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر میں زبر لگا کے آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیرو۔ اب نون قطنی کے ساتھ ملانا ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قدیرن الذی، قدیرن الذی۔ میں نے نہ وقف کیا ہے نہ میں نے سانس توڑی ہے، میں آگے سے نون قطنی کے ساتھ ملا کے اگلی آیت کو بھی شامل کر رہی ہوں۔ اب ہم وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را کے اوپر یہاں پہ پیش تھی، اب یہاں پہ کیا آ جائے گی؟ جزم، قدیر، اور مد عارض کریں گے، یعنی اس کو نسبتاً پہلے کی نسبت کھینچ کے پڑھیں گے، قدیر۔ اب لفظ کیا ہے؟ الف اور لام۔ الف اور لام آ گیا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہاں پر خود سے لام اور الف جب آ جائے، پورے قرآن پاک کا قاعدہ یاد رکھیں، الکتاب، القرآن، الذین، الذی، جہاں پہ الف لام آئے گا وہاں پہ اگر حمزہ کے اوپر کوئی حرکت لگانی ہوگی تو ہم کیا لگائیں گے؟ حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے، الذی۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم کون سی حرکت فرض کریں گے؟ الحمزہ کے اوپر زبر، الذی۔ پڑھیں گے کیسے؟ قدیر، الذی۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تقریباً یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں تو اس کو ہم آگے سے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ خا زبر خا، با یا زیر بی، قبی، را الف زبر را،
خبیرا. یہاں پہ ہے 3 ڈاٹس، چھوٹے چھوٹے، معانقہ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ ملا کر پڑھنا. 3 ڈاٹس ہیں، نیچے لام الف لا لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی کوشش کریں کہ آپ نہ رکیں، ہرگز نہ رکیں. جیم 3rd نمبر پہ، یعنی کوشش کریں کہ رکنا چاہیں. اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو رک جائیں، اگر سانس نہیں ٹوٹ رہی تو آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم چونکہ قاعدے کو سمجھ رہے ہیں، وقف کے قاعدے کو، تو ہم دونوں طریقے سے پڑھیں گے. کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ خبیران الذی، ٹھیک ہے، خبیران الذی. میں نے بالکل سانس نہیں روکی، آیت مکمل ہو رہی تھی لیکن میں نے سانس نہیں توڑی. خبیران الذی، یہ ہے نون قطنی کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا قاعدہ. اب وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ ہم سانس توڑ رہے ہیں. الذی کا قاعدہ میں بتا چکی ہوں، کیسے ہم زبر کو یہاں پہ حمزہ کے اوپر فرض کرتے ہیں. جب الف لام ہو تب ہم نے یہ خود بخود فرض کرنا ہے. اب پڑھیں گے خبیرا، الف مدہ کا قاعدہ، میں رک گئی، سانس بھی لی، اور پھر میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ الذی. اب میں نون قطنی کے ساتھ نہیں پڑھوں گی. خبیرا الذی. کلیئر بات سمجھ آ گئی کہ جب ہم نے وقف کرنا ہوگا پھر نون قطنی نہیں پڑھی جاتی، الف مدہ پہ وقف کریں گے، اور اس کے علاوہ الذی ہم نے الف لام سے پہلے زبر کے اوپر، یہاں پہ الف کے اوپر زبر کو خود فرض کر کے الذی یوں اس کو مکمل کرنا ہے. قواعد اور بھی ہیں، دوسری میری جو یوٹیوب کے اوپر جو ساری ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں. وقف کے اور بھی کافی طریقے ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.